الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم حاضرین، سورہ ناس پر گزشتہ کئی ہفتوں سے تفصیلی گفتگو ہوئی، حالانکہ اللہ کے کلام کی جو جامعیت ہے، اس صورت کے جو مواعظ، ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ اس تفصیل کے باوجود بہت کم ہیں۔ سورت کے اخیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جہاں اس صورت میں وسواس الخناس یعنی شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا اور اس سے متعلقہ امور پر گفتگو کی، اخیر میں انہوں نے ایک نفع بخش فائدے کے نام پر تذکرہ کیا کہ شیطان کے شر سے بچنے کے شریعت میں کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 10 اسباب یعنی ذرائع اور طریقے بتائے ہیں جس کو اختیار کر کے ایک بندہ مومن اپنے آپ کو شیاطین کے شرور سے اور ان کے وسوسوں سے تحفظ دلا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان میں اخلاص ہونا چاہیے اور شرعی آداب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ یہ 10 اسباب قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، دلائل کے ساتھ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ میں بغیر کسی تفصیل کے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ بندہ شیاطین سے جن چیزوں کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے اور اس کے شر اور برائی کو ہٹا سکتا ہے، دور کر سکتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو تحفظ دلا سکتا ہے، ان میں سے کچھ اسباب شریعت میں ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ وذالک عشرۃ اسباب، یہ 10 اسباب ہیں۔ احدھا، سب سے پہلا سبب کہا الاستعاذۃ باللہ منہ، کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کرنا یعنی اس کی پناہ طلب کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی وسوسہ لاحق ہو، وہ تمہارے دل میں کوئی برا خیال ڈالے، برائی کو خوشنما بنائے، وسوسے کی جو بھی شکل ہو، تو فاستعذ باللہ، اللہ نے کہا کہ اس وسوسے کے شر سے بچنے کے لیے تم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو، طلب کرو، استعاذہ کرو اللہ سے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ سمیع اور علیم کی کیا مناسبت ہے؟ ایک مرتبہ پیچھے اس پر گفتگو کی۔ علامہ ابن قیم نے یہاں بھی کچھ بحث کی کہ دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں اللہ نے کہا انہ سمیع علیم، یہاں السمیع العلیم کہا، وہاں سمیع علیم کہا، دونوں کی تفریق کرتے ہوئے کہ قرآن کی بلاغت اور اس میں جو انوکھا پن ہے معنویت اور سیاق و سواق کے لحاظ سے، علامہ ابن قیم نے تقریباً 1 صفحے پر اس پر بھی بحث کی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہاں کیوں السمیع العلیم ہے اور وہاں کیوں سمیع علیم ہے۔ دونوں جگہ موقع کا تقاضا تھا، جہاں شدت کا معاملہ ہے وہاں السمیع کہا اور جہاں اس کے مقابلے میں کم درجے کی بات ہے وہاں سمیع علیم کہا۔ اس بات کی تائید کے لیے شیخ نے جو تفصیل بیان کرتے ہوئے آخر میں ایک روایت پیش کی، میں اسے پیش کر دوں۔ صحیح بخاری میں، یہ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ وہ حضرت سلیمان صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، اور 2 آدمیوں میں تو میں تکرار ہو گئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی۔ فَأَحَدُهُمَا احمر وجهه، ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی نسیں پھول گئی غصے کے مارے۔ ہم دیکھتے ہیں غصے میں جب آدمی شدت اختیار کرتا ہے تو چہرے کی، گلے کی نسیں ابھر جاتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ جو غصے میں ہے، چہرہ غصے سے لال ہو گیا، نسیں ابھر آئی ہیں، اگر یہ شخص اس کلمے کو کہے گا تو جو غصہ محسوس کر رہا ہے، شدت محسوس کر رہا ہے، وہ چلی جائے گی۔
لو قالا، آپ نے آگے فرمایا اگر وہ یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم مردود شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس سے بچاؤ کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں. ذہب عنہ ما یجن، اگر وہ یہ کلمہ کہہ لے، یہ بات کہہ دے، تو جو غصہ، جو شدت اس کے ذہن مزاج پر اس وقت غالب ہے وہ چلی جائے گی. عام طور سے ہمارے ہاں لوگ غصہ جب ہوتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے تو معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو 10 اسباب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے کا تذکرہ ہوا ہے، میں نے تمہیداً مجھے کہنا چاہیے تھا، اب کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں رقیہ، آسیب کا علاج، جادو ٹونے کے علاج کی بہت سارے لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ تو باقاعدہ اسے ایک پیشے کے طور پر اختیار کر بیٹھے ہیں. ہاں، یہ ہم غلط نہیں کہتے کہ رقیہ کیا جا سکتا ہے شرعی آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے جس میں اللہ رب العالمین سے استمداد کیا گیا ہو، استعانہ اور استعاذہ کیا گیا ہو، پناہ مانگی گئی ہو اللہ رب العالمین سے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی غیر شرعی یا شرکیہ معاملہ نہ ہو، ایسا رقیہ جائز ہے. ہاں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ رقیہ کرنا اور کروانا دونوں میں فرق ہے. ہاں، وہ جو روایت ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ 70,000 لوگ امت محمدیہ کے بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی خوبی، ان کی جو ہے امتیازی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرواتے. ہاں، اہل علم، محدثین، محققین نے کہا کہ اس میں لا یرقون کا لفظ بھی ہے لیکن وہ راوی کی خطا ہے. ہاں، وہ لا یسترقون ہے. ہاں، اس بات کی تائید اور بھی روایتوں سے ہوتی ہے کہ آپ جب رقیہ کرتے ہیں، کوئی معاملہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اور اپنے علاج کے طور پر درد کا علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں آپ خود پڑھتے ہیں، بستر پر آپ کا معمول تھا جانے کے وقت جو ہے وہ آپ قل اللہ احد اور یہ معوذتین پڑھ کر پورے جسم پر دم کرتے تھے، پھیرتے تھے، ہاتھ پر دم کر کے، چہرے اور سر سے شروع کر کے، جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. تو یہ خود کا رقیہ ہے، اور خود کا رقیہ خود اللہ سے دعا مانگنے کے جیسا ہے، مترادف ہے. ایک صاحب نے ذکر کیا کہ بھائی یہ فضیلت کی بات ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی، جو رقیہ نہیں کرواتے، جو کئی یعنی داغتے نہیں، زخم سے خون بہہ رہا ہے، کوئی گرم چیز جو ہے لال کر کے لوہا یا چاقو وغیرہ اس کو داغا جائے جس سے خون بند ہو جائے، نسیں چپک جاتی ہیں. ہاں، یا جو شگون نہیں لیتے، تیسری چیز بیان کی، تو یہ رقیہ کرنا جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے، لیکن کروانا خلاف افضل ہے، خلاف اولا ہے. کئی آخری وقت میں اگر خون نہیں رک رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. تطیر یہ قطعی طور سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ شرک کے باب میں اکثر آ جاتا ہے. اور ان تینوں کی جامع صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بتائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کسی دوسرے سے مدد لینے میں ایک طریقے سے اس کا ابا کرتا ہے کہ آپ کا جتنا مضبوط عقیدہ اللہ پر ہوگا، جتنا مضبوط یقین اور توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اتنا آپ غیر اللہ سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے. تو ایک صاحب نے، عالم دین ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کئی علماء سے سوال کیا، تو چونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اس لیے میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخر وقت میں جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ کو دم کرتی تھی. تو کیا اس طریقہ یہ خلاف افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا؟ تو میں نے ان کو جواب دیا جو میں اپنے علم کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطالبہ نہیں کیا تھا. آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، کوئی آدمی آپ کی عیادت کے لیے آتا ہے تو آداب عیادت میں شریعت نے اس کو یہ بتایا ہے کہ آپ مریض کے لیے دعا کریں، لا باس طہور انشاءاللہ، اور اس جیسی دوسری دعائیں کہ مریض پر جائیں تو یہ دعائیں پڑھ کے چاہے تو دم کر دیں. مریض نے بذات خود مطالبہ نہیں کیا ہے، آپ بطور عیادت کرنے والے کے آپ دعا پڑھ کے دم کر رہے ہیں. تو مطالبہ کرنا الگ ہے، اور خود ہم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی بخشش فرما، رحم فرما. تو ہم نے مطالبہ نہیں کیا، تو فرق ہے اس میں. اور دوسری چیز، اگر کہیں اس طرح کی کوئی بات ہو بھی، اول تو میرے علم میں ہے نہیں، تو ہو بھی اگر کوئی دلیل لائے کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کسی سے کروایا، کسی سے آپ نے کروایا نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معلم تھے. ہاں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کر کے دکھانی تھی، آپ پر جادو ہوا، اس لیے
کسی اور پر ہوتا تو آپ علاج کرتے تو وہ بات نہیں ہوتی جو خود آپ پر ہوا اور آپ نے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے سے امت کے لیے نمونہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دیا، جس میں توحید کی دلیل بھی ہے۔ تو یہ بات ذہن رہے کہ مطالبہ کرنا الگ ہے اور دعا کرنا خود سے یا کوئی آ کر خود سے دعا کر دے، اس میں فرق ہوگا۔ اور رقیہ جو آپ اور ہم کرتے ہیں یا کریں گے تو یہ دعا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو ہمارے گھروں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جن و شیاطین کا کچھ اثر ہے، آسیب ہے، جادو کسی نے کیا ہے، تو آپ خود اس کا علاج کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے گھروں میں وہ شرعی آداب جو یہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کچھ شیاطین سے بچنے کے لیے، اور صبح و شام کے اذکار، سونے کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کی دعا، خارج ہونے کی دعا، یہ پہلے گزر چکی کہ شیاطین اپنے چیلے چاپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور کوئی شخص اگر اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں کہتا بندہ، تو کہتا ہے کہ کھانے میں بھی جو ہے ہم کو حصہ مل گیا، شریک ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے لیا تو اس سے محفوظ ہو گیا، گھر میں داخلے کے وقت، کھانے کے وقت۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ ہم ان آداب کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مسلمان کا گھر ان آداب سے آراستہ ہونا چاہیے ہر اعتبار سے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑ دو، لٹکا دو، وہ باندھ دو تو بندش ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سب چیزیں لوگوں کی ایجاد کردہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ہاں شریعت کے خلاف ہیں۔ ہاں شریعت نے جو دعائیں، اذکار، صبح و شام کے اذکار اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے احکامات دیے ہیں نا، اگر بندہ اس کا لحاظ رکھے، رعایت کرے، پابند رہے تو انشاءاللہ شریعت کی سب سے مضبوط بندش اور قلعے میں وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسے کسی کے پھونک جھاڑ کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، الا ماشاءاللہ شاذ و نادر کبھی آپ کو کوئی ایسی حاجت ضرورت پیش آ جائے۔ تو لہٰذا ہمارے گھروں میں اس کی تعلیم دینا چاہیے، خواتین کو، بچوں کو سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ ان سے کبھی کبھی سونے کے وقت آپ سونے کے لیے بستر پر آئے، دعا سنائیے۔ ان کو یاد نہیں ہے تو آپ یاد کرائیں، یاد ہے تو آپ سنیں۔ اس سے 2-3 فائدہ ہوگا، ماحول بنے گا، تربیت ہوگی، عادت پڑے گی، اور کبھی چھوٹے گی تو ان کو وہ عادت یاد دلائے کہ میرا کچھ چھوٹ رہا ہے۔ تو تربیت میں تعوید، عادت پڑھانا، یہ بڑوں کا، ذمہ داروں کا کام ہے۔ اور جب آپ پڑھائیں گے تو آپ خود بھی پڑھیں گے۔ جب آپ اس بچے سے سنیں گے جس کو یاد ہے تو اس بچے کو بھی یاد ہوگا، شوق پیدا ہوگا، جس کو یاد نہیں ہے۔ یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں بہت ہی نفع بخش چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ شیطان کے شر سے بچنے کی جو پہلی چیز علامہ ابن قیم نے بتائی وہ انتہائی آسان، انتہائی مختصر ہے، چلتے پھرتے ہر چھوٹا بڑا پڑھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مختصر سا کلمہ جو تقریباً ہر مسلمان، بچے بوڑھے سب کو یاد ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آپ کو شیاطین کا ڈر محسوس ہوا، کوئی نقصان کا خوف محسوس ہوا، تو آپ اتنا کلمہ تو کہہ سکتے ہیں، اور بطور خاص غصے کی حالت میں یہ کہنا چاہیے، جیسا کہ ابھی اس کا مزید تذکرہ آئے گا۔ الحرز الثانی، دوسرا بچاؤ، یہ پہلا بچاؤ تھا، دوسرا بچاؤ یہ ہے قراءۃ ہاتین السورتین، ان دونوں صورتوں کو پڑھنا، جس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے، اور ان تفصیلات کو اگر سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دونوں تعوذات، معوذتین جس کا نام ہی رکھا گیا، 2 ایسی چیزیں جو انسان کو پناہ میں دیتی ہیں، ہاں انسان کو اللہ کی پناہ فراہم کرتی ہیں۔ ایسی 2 صورتیں یہ آخر میں اللہ نے قرآن کے جو رکھی ہے، یہ 2 صورتیں بڑی ہی جامع، بڑی ہی بہترین اور بہت ہی مؤثر ہیں۔ ایمان رکھتے ہوئے صاحب توحید اگر اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے بہت بڑی حفاظت کا کوش کا کام یہ کریں گی۔ آپ اس سلسلے میں روایتیں سن چکے ہیں، علامہ ابن قیم نے جو پیچھے روایتیں بیان کی تھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ بھی کیا۔ تو شیخ نے کہا فَإِنَّ لَهُمَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي الِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَدَفْعِهِ وَالتَّحَسُّنِ مِنْهُ، اس لیے کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے اور اس سے پناہ طلب کرنے میں بہت ہی عجیب و غریب تاثیر ہے، زبردست تاثیر ہے۔ ہاں جو انسان کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے، اس کے شرور کا دفع کرتی ہیں اور اس سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ہاں بہت ہی عجیب و غریب اور زبردست تاثیر ہے، اس کو بالکل لازم پکڑنا چاہیے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ صبح شام اور جو ہے سونے کے وقت جو آداب روزمرہ کی زندگی میں بتائے گئے ہیں۔ ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تعوذ المتعوذون بمثلہما، کہ پناہ طلب کرنے والوں نے
جو اللہ سے استعاذہ کرتے ہیں، پناہ طلب کرنے والوں نے ان دونوں جیسی کسی چیز سے تعوذ حاصل نہیں کیا۔ مطلب کہ تعوذ کی دعائیں بہت ہیں، اور بھی اذکار ہیں، قرآن کی آیتیں اور دعائیں ہیں، لیکن قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی شان زبان رسالت کے مطابق الگ ہے، نرالی ہے، الگ ہی شان اور تاثیر ہے۔ اس جیسی کوئی دوسری دعا اور تعوذ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے پڑھا کہ جب یہ دونوں نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعاؤں کو چھوڑ کر اس کو لازم پکڑ لیا۔ ہاں، وقت تقدم، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر روز سونے کے وقت پڑھتے تھے، قل اللہ احد کے ساتھ ان دونوں کو پڑھتے تھے، اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر چہرے اور سر سے شروع کر کے جسم پر جہاں جس حصے تک ہاتھ جاتا وہاں پھیرتے تھے۔ میں محسوس کرتا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے اپنے مشاہدے کے مطابق میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں عام طور سے اس پر عمل بہت کم ہے، شاذ و نادر ہی کوئی کرتا ہوگا۔ اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تینوں پڑھ کر دم کرتے تھے، اور یہ روایت جو ہے متعدد طرق سے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احمد، حاکم اور متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، وتقدم، اور یہ بھی گزر چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیتے تھے کہ ہر نماز کے پیچھے، ہر نماز کے بعد پیچھے ان دونوں کو پڑھا کریں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو۔ ہاں، اسی طرح یہ بھی گزرا کہ جو شخص ان دونوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھے گا 3 مرتبہ صبح کے وقت، ہاں 3 مرتبہ شام کے وقت، تو یہ تینوں صورتیں صبح میں آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھا، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر ان تینوں کو 3 مرتبہ، مطلب تینوں کو پڑھنا ہے۔ جس نے ان تینوں کو 3 مرتبہ صبح شام کو پڑھا، 3 مرتبہ صبح کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفت ہو من کل شے، کہ یہ ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہر چیز سے ثابت ہے، یہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ اب ہر چیز میں ہر چیز آ گئی، جن، شیاطین، بچھو، سانپ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی اور فتنے کی ہو سکتی ہیں، شر پہنچانے والی ہو سکتی ہیں، سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گی۔ یہ دوسرا ذکر کیا، اور چونکہ اس سلسلے کی حدیثیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان 3-4 روایتوں کی طرف اشارہ کر کے اکتفا کیا، اور اس پہ تفصیلی کلام چونکہ پہلے گزر چکا ہے نہیں کیا۔ تو یہ بہت ہی جامع تعوذات ہیں، معوذتین۔ اس کو ہر گھر میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو یہ معمول بنوا دینا چاہیے کہ سونے کے وقت، اٹھنے کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، سونے کے وقت اور نمازوں کے بعد اس کا التزام کریں، اور چلتے پھرتے بھی کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیں۔ اور ہم نے جو دروس مہمہ میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کا درس پڑھ رہے ہیں، اور قرآنی صورتوں کا یہ آخری حصہ ہے، اس کے بعد احکام و مسائل چلیں گے ہمارے درس میں، تو اس میں بھی علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جو چند صورتوں کا تذکرہ کیا، اس میں مقصود یہی بتایا کہ ہر مسلمان کو کم سے کم قرآن کی یہ کچھ صورتیں نہ صرف یہ کہ حفظ ہونی چاہیے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کا ادراک اور علم بھی ہونا چاہیے، کہ جب آپ تلاوت کریں، چاہے وہ نماز میں یا بعد میں دعا کے طور پر، اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ اور تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہاں، چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحرز الثالث، تیسرا بچاؤ، شیاطین سے بچنے کے 2 سبب، تعوذ ایک گرا استعاذہ، دوسرے نمبر پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تیسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں قراءۃ آیت الکرسی، آیت الکرسی کا پڑھنا۔ ہاں، صحیح میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں ہے کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کی جو غلے زکوٰۃ صدقۃ الفطر کے نکالنے کے لیے سب لوگ دیتے ہیں بیت المال میں، تو وہ اکٹھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار ہیں اصل، آپ نے ایک آدمی کو مقرر کیا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا وکلنی، مجھے وکیل بنایا۔ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے ولی کی اجازت شرط ہوتی ہے، اگر ولی کسی کو مقرر کر دے کہ میرا کام آپ کرو تو یہ سپرد کیا جا سکتا ہے، اس کو وکیل کہا جائے گا۔ تو مجھے وکیل بنایا، ذمہ دار بنایا زکوٰۃ رمضان کی حفاظت کا۔ فاتا آتن، تو ایک آنے والا آیا، فجعل یحثو علی الطعام، اور وہ اپنے
کیا کہتے ہیں چلو سے دونوں ہاتھوں سے کھانے کا سامان سمیٹنے لگا. فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا, تم کو لے جاؤں گا آپ کے سامنے روبرو پیش کروں گا. اور پھر پوری حدیث بیان کی. اس میں تفصیل ہے کہ اس نے اپنی غربت کا, لاچاری کا اور رونا رویا, پریشان حالی بتائی. حضرت ابو ہریرہ نے ترس کھا کے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا, ہاں پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ کہ کسی صاحب عذر کو اگر عذر پیش کرنا ہے تو تیسری مرتبہ میں وہ ختم ہو جاتا ہے عذر اس کا. تیسری بات, ہر روز جب حضرت ابو ہریرہ صبح کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے کہ رات میں جو آیا تھا کیا ہوا, بتایا ایسا ایسا ہوا. تو میں نے اسے جو کہا وہ پھر آئے گا, پھر آتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آئے گا تو یقین ہو گیا کہ وہ آنا ہی آنا ہے, تو اور چوکن نہ رہا. اور پھر تینوں دن پکڑا. اور اس کے آخر میں ہے کہ تیسرے دن جب اس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے, اب میں نہیں مانوں گا تیری بات, تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو پیش کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ شیطان سے بچ جائیں گے, شیطان کے شر سے, چوری سے بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. اس کو اہل علم نے علم کے شوق میں بھی پیش کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے علم کا جذبہ دیکھیے کہ ایسی چیز تم بتا رہے ہو. ابھی حضرت ابو ہریرہ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ شیطان ہے. ہاں تو اس نے ان کو علم بتا کہ اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی, کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھو. فإنہ لن یزال علیک من اللہ حافظ, اس لیے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ کی جانب سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا, مسلسل نگرانی کرے گا آپ کے سونے کی حالت میں. ولا یقربک شیطان حتی تصبح, اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا, نزدیک نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم صبح کر لو. صبح تک جب تم سو گے طلوع فجر تک, اس وقت تک ایک فرشتہ تمہارا محافظ بن جائے گا, اللہ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات جب آپ کو بتائی تو آپ نے کہا صدقک, اس نے یہ بات سچ کہی. وہو کذوب, یہاں کاذب نہیں کہا, کذوب مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی بہت بڑا جھوٹا, زیادہ جھوٹ بولنے والا, مبالغے کا صیغہ ہے. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کہا کہ یہ بات اس کی سچی ہے, وہیں کسی کو یہ احتمال نہ ہو کہ شیاطین پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, اس کے مبالغے کے صیغے سے کہا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے, بہت جھوٹ بولنے والا ہے. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصدیق کی تو یہ بات جو ہے طے ہو گئی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی جانب سے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ, ایک محافظ مقرر ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ذاک الشیطان, یہ شیطان تھا. بعض روایتوں میں تفصیل ہے کہ ابو ہریرہ سے پوچھا کہ 3 دن سے جس سے تمہاری آنکھ مچولی ہو رہی ہے, ملاقات ہو رہی ہے, جانتے ہو کون ہے؟ تو کہا نہیں, کہا وہ شیطان ہے. اور اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس کی یہ بات سچی ہے. علامہ ابن قیم نے یہاں یہ بھی ذکر کیا کہ اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے آدمی کو حفاظت کیوں ملتی ہے, کیا سبب ہے, اور یہ سورت, یہ آیت اتنی مؤثر کیوں ہے. اس کو میں دوسری حدیثوں کے تناظر میں کہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے صحیح روایتوں میں, مسلم وغیرہ میں, کہ آپ نے فرمایا کہ اعظم آیت فی القرآن, قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں, 6000 آیتیں ہیں, ان میں سب سے زیادہ عظمت والی, سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ آیت الکرسی ہے. یہ کیوں ہے؟ شیخ نے کہا کہ اس میں بڑے عظیم اسرار ہیں اس آیت الکرسی میں, جو اس کو شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے مؤثر بھی بناتے ہیں. بڑی یہ آیت, اس کی آیت کی عظمت ہے اور عجیب تاثیر ہے. ہاں اور اس کے پڑھنے والے کو یہ تحفظ جو فراہم کرتی ہے, اس کے اسباب اور اس کے سر کو میں انشاءاللہ الگ سے, علامہ ابن قیم نے کہا کہ تفصیل سے ایک الگ رسالے میں بیان کروں گا. اہل علم نے آیت الکرسی کی جامعیت پر, اس کی فضیلت پر, اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں, توحید کی جو باتیں ہیں, کیوں اس کی عظمت ہے, اس پر مستقل کتابیں لکھی. شیخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر کی یہ کتاب آیت الکرسی و براہین التوحید 60-62 صفحے کا کتابچہ تھا, میں نے خود بھی ترجمہ کیا اور ابھی کسی اور نے بھی ترجمہ کیا ہے جو عرب سے شائع ہو چکا ہے. پڑھنا چاہیے, جس میں اللہ رب العالمین کی اسماء صفات توحید کی دلیلیں. اس ایک آیت میں جو اللہ لا الہ الا ہو پہلا ہے, دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, آگے کے جتنے جملے ہیں سب میں اس کی دلیلیں ہیں.
براہین توحید ہیں، بڑے شاندار جاندار جو ہے کلمات ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ایک صحابی سے غالباً ابی بن کعب سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے پہلے اللہ اور رسولہ عالم کہا، پھر اس کے بعد جب دوبارہ پوچھا، سہبارہ پوچھا، تو آپ نے غور کر کے کہا آیت الکرسی۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ مارا اور کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر تم کو علم مبارک ہو۔ یہ صحابی رسول کا مزاج اور علم کی گہرائی ان کی نگاہ اور بصیرت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ 6000 اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہو ان تمام میں انہوں نے صحیح جواب دیا۔ گویا صحابہ کرام کو بھی اس بات کا شعور اور علم تھا کہ سب سے زیادہ عظمت والی چیز جو ہے وہ توحید ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی ہے، کمالات ہیں، اور جو آیت اپنے اندر اللہ کے کمال، توحید، صفات، عظمتوں کو بیان کرنے میں سب سے جامع ہے، ان کی نگاہ یعنی وہ قرآن پر گہری نگاہ بھی رکھتے تھے، علم رکھتے تھے، تبھی انہوں نے جواب دیا، صحیح جواب دیا۔ تو بہرحال یہ آیت الکرسی بھی انسان کو تحفظ فراہم کرتی ہے شیاطین سے۔ ہاں، اب یہ کیسے ہوگا؟ جو شریعت میں پڑھنے کا طریقہ اور آداب بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کسی میٹل پہ باریک حروف میں لکھ کر یا کسی کاغذ میں لکھ کر موم جامہ پہنا کر اس کا پھلیتا اور تعویذ بنا کر آپ گلے میں لٹکا لیں، ہاتھ میں باندھ دیں میں، دیوار پہ لٹکا دیں میں، یہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں رائج ہے۔ قرآن کی صورتوں اور آیتوں کو ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان دیواروں پر ادھر آویزاں کرتے ہیں، ہاں، تبرکن یا زیب و، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم زیب و زینت کے طور پر دوسری چیز لگا، اس سے بہتر یہ ہے۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ قرآن زیب و زینت کی چیز نہیں ہے، اسی طرح تبرک کے لیے لٹکانا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آپ اس کو صبح شام پڑھیے۔ جس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے وہ الف بے جانتا نہیں ہے، سمجھتا ہے اور گلے میں لٹکا لیا۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا، اس کے میٹل پہ گلے میں لٹکی ہوئی تھی آیت الکرسی۔ میں نے اس کو بلایا، دیکھا ہوٹل پہ کام کرنے والا تھا بیچارہ غریب، تو میں نے پوچھا کہ یہ کاہے کے لیے پہنے ہو؟ کہا وہ مجھے فلاں نے، گھر کی امی نے ان کو دیا تھا، مولانا نے وہاں گئے تھے وہاں سے لایا۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم یہ پہنے رہتے ہو تو پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہو تو یہ اتارتے ہو کیا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی مہر لگانے کے لیے، جس پہ صرف اتنا لکھا تھا ٹھپا لگانے کے لیے، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تو آپ قضائے حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے پیشاب پخانے کے لیے تو آپ اس انگوٹھی کو نکال دیتے تھے، اور تم پورا آیت الکرسی قرآن کی ایک سب سے عظیم صورت پہن کر جو ہے گندے مقام پر پیشاب پخانے کی جگہ پر جاتے ہو۔ کتنی اہانت ہے، بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اگر غیر مسلموں کی طرف سے یہ حرکت ہو جائے تو ہم شدید احتجاج کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مطلب یہ قابل قبول بات نہیں ہے، ہاں، کہ گندے مقامات پر اللہ کا نام لکھا جائے۔ ہاں، یہودی کمپنیاں چڑانے کے لیے کبھی چپل پر کبھی جوتے پہ اس طریقے کی نقش کرتی ہیں، اپنے پروڈکٹ پر اس طرح کے ڈیزائن بنا دیتی ہے، کپڑے پر کبھی اور کچھ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے، پٹاخوں میں ایسے کاغذ استعمال ہو جاتے ہیں جو قرآن کے ہیں، تو ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں یہ تعویذ گنڈے کا دھندا بزنس کرنے والے غیر شرعی لوگوں کا پیسہ بھی ٹھگتے ہیں اور ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ ان کو تلقین بھی نہیں کرتے کہ گندے مقامات پہ، اول تو غلط ہے، لٹکانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن کا بھی لٹکانے کا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں آپ وہ نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں آج ہمارے مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ ان کو تو سورت یاد ہی نہیں ہے، پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو قرآن کی برکت آپ کو لٹکانے سے مل جائے گی۔ نہیں آتا تو سکھائیے، اہتمام کیجئے، ان کو پابند بنائیے۔ اور یہ چند صورتیں جو ہم نے پڑھی ہے یا آیت الکرسی، یہ کسی کو یاد کرانے میں کتنا دن لگے گا؟ کوئی غریب سے غریب آدمی مسجد میں جا کے دنیا کے جو ہے، ہمارے یہاں دوسرے معاملات مصروفیات ہوتی ہیں، ہاں، ابھی کرکٹ وغیرہ میں لوگ بتاتے ہیں شہر سناٹا ہو جاتا ہے، مرد تو مرد، بچے بوڑھے خواتین سارے کے سارے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور گھنٹوں لگاتے ہیں۔ جتنا ٹائم آپ کرکٹ میں لگاتے ہیں اتنے ٹائم میں قرآن کا بہت بڑا حصہ یاد کر سکتے ہیں، یہ دعویٰ ہے میرا، ایسی فضولیات میں جو لگائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد کرنا چاہیے، پڑھنا پڑھانا چاہیے، اور لکھنا لٹکانا جو ثابت نہیں ہے اس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا کہ آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔
چوتھی چیز جو شیطان سے بچنے کے 10 اسباب میں سے چوتھا سبب قراءت سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی قراءت اور تلاوت۔ صحیح میں یہ صحیح مسلم، ترمذی، احمد کی روایت ہے۔ ہاں، حضرت سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، قبور کہیں قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب وَإِنَّ الْبَيْتَ، اب صحابہ کو صرف اتنا کہا آپ نے، کیا مطلب ہے گھر کو قبرستان نہ بنانے کا؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں تھوڑی وضاحت بھی ہے اور یہاں خود بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر کیسے قبرستان کے جیسا ہو جاتا ہے؟ تو اس کی دلیل اور یہاں اشارہ کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، مطلب قبر پہ نہیں کی جائے گی۔ حج ہمارے دفن کرنے کے بعد بدعتی عمل ہوتا ہے، الف لام میم اور آمن الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا اپنے گھروں میں، دوسری حدیثوں میں کہ گھروں میں نماز پڑھو، نوافل کا اہتمام، آپ فرض یہاں پڑھ رہے ہیں تو نوافل، تہجد، کچھ نمازیں گھر بھی پڑھو۔ صحابہ کرام کو اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام اچھی طرح جانتے تھے، جو آج کے مسلمان نہیں جانتے، کہ قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی تو قبر پر مسجد کیسے بنے گی؟ آج ہمارے شہر میں، ہندوستان کے بہت سے شہروں میں آپ جائیے، بعض شہر میں تو آپ کو ایسا ملے گا کہ شاید ہی، یعنی کچھ ہم جب اکولا پہلی بار گئے تھے بتایا تھا کہ ایک بھی مسجد، بہت بڑا شہر ہے، بہت سی مساجد تھی دیوبندی اور بریلویوں کی، اس وقت کو انہوں نے بتایا شروع میں جب ہم گئے کہ ایک بھی مسجد یہاں ایسی نہیں ہے جس میں قبر نہ ہو، ایک بھی۔ ہاں، صاف اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پر مسجد بنا لی۔ انبیاء کی قبروں کو پوج نہیں رہے ہیں، ان قبروں پر مسجد بنا لی، اللہ کی عبادت۔ تو اگر قبروں پر مسجد بنا کر اللہ کی عبادت کرنا لعنتی کام ہے تو خود قبروں کی عبادت کتنا لعنتی کام ہوگا، کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا، سوچئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب گھروں پہ نماز پڑھو۔ اس کا دوسرا مطلب ہے وہ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں ہاں جانتے ہی نہیں ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، اور انہیں اب یہ مسائل بتا کر یہ مسائل میں مت پڑھو، اختلاف ہے، ناراض ہوتے ہیں، ارے مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ توحید اور شرک بتانا انتشار پھیلانا ہے، تو دعوت کا کام بند کر دیجئے، آپ بھی مت بتائیے کہ جو کر رہا ہے پھر ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے کبھی ذکر کیا تھا، صوت الحق میں ایڈیٹر تھا، تو ایک ہمارے غازی عزیر صاحب سعودی عرب سے، انہوں نے لجنہ دائمہ سعودی عرب کے فتویٰ دینے والی کمیٹی کا ایک استفتاء اور اس کا جواب مجھے فوٹو کر کے انہوں نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اس کو آپ چھاپ دیجئے صوت الحق میں۔ میں نے چھاپا بھی تھا ترجمہ کر کے۔ اس میں یہ دیا تھا کہ امریکہ کا ایک نو مسلم اسلام قبول کیا، اس نے اسلام کو اس نے خود بیان کیا کہ میں نے مسلمان ہوا نیا، میں نے دیکھا تبلیغی جماعت والوں کو کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، تو مجھے دین سیکھنے کا شوق تھا، کہا ان کے ساتھ رہوں گا تو دین سیکھوں گا، چنانچہ ان کے ساتھ میں نکل گیا، رشیا گئے، رشیا میں جماعت میں۔ تو اس درمیان ہم لوگ کئی ایسی مسجدوں میں مقیم رہے جس میں قبریں تھیں، وہاں ٹھہرے، نمازیں پڑھی، جو کرنا تھا ان کے طریقے کے مطابق کیا۔ اس کے بعد جب میں لوٹ آیا، اور لوٹنے کے کچھ دنوں بعد مجھ سے ایک مسلمان ملے جو کافی علم رکھتے تھے، میں نے ان سے اس بات کا، اس واقعے کا ذکر کیا اور بتایا کہ رشیا جب ہم گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ بہت سی مسجدوں میں قبریں ہیں، ہم وہاں ٹھہرے بھی، نمازیں بھی پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، لعنتی کام ہے، اور جن نمازوں کو آپ نے ایسی مسجدوں میں ادا کیا ہے وہ نمازیں آپ کی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کو وہ نمازیں دہرانی چاہیے۔ تو وہ چونکے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت شوق لگا، میں چونکا کہ یہ خود دین سکھانے کے لیے نکل رہے ہیں، ہاں، اور ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تو شک ہوا کہ وہ بھی دین جانتے ہیں، آپ بھی ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ کو کچھ حدیثیں بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ علماء کی کمیٹی سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ کیا وہ نمازیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ واقعی نہیں ہوئی اور مجھے دہرانا چاہیے، اور کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ایک عام آدمی کو؟
تو انہوں نے پہلا جواب یہ دیا، اس کا جواب کا میں اپنے الفاظ میں خلاصہ کہ جو نمازیں، پہلے یہ جواب دیا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا یہ ایسی جماعت ہے جن کے ہاں عقیدے کا علم نہیں کے برابر ہے، بہت کم ہے، اس پر زور ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث کے ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے۔ اچھی طرح سنیں، اور میں جانتا ہوں کہ میری یہ بات سن کے بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن ان کو میں عرض کروں گا بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کہ آپ اس بات کی سچائی پر غور کیجیے، دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیجیے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عقیدہ نہیں سیکھ رہے ہیں یا عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو آپ کی ساری محنت برباد ہوگی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کسی بھی عالم سے رجوع کر لیں کہ ایک آدمی کا عقیدہ اگر خراب ہے اور بڑے فضائل پہ عمل کر رہا ہے تو کیا اس کی نیکیاں فضیلتیں حاصل ہوگی اسے؟ ہاں، علم رکھنے والا آدمی فوراً جواب دے گا کہ قطعی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے کی کیا حیثیت؟ اور یہ مضمون صرف ایک آیت میں نہیں ہے، بہت سارے مقامات پر ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے اس وجہ سے چونکہ ان کے یہاں عقیدہ صحیح نہیں ہے اور علم بہت کم ہے، جہالت ہے، اس کا غلبہ ہے، لہٰذا تبلیغی جماعت میں جانا اسی کے لیے ٹھیک ہے، درست ہے جو علم والا ہو اور جانے کے بعد ان کے عقائد کی اصلاح کرے، ان کی غلطیوں کو درست کرے، ان کو صحیح دین اور عقیدہ بتائے۔ ایسے آدمی کو جانا چاہیے، جاہل کو نہیں جانا چاہیے، عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہی وہ نمازیں جو آپ نے ایسی مساجد میں پڑھی ہیں، یہ علماء کی کمیٹی، سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی کا جواب میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اگر جو وہ نمازیں جو تم نے ایسی مسجدوں میں پڑھی ہیں جن میں قبریں تھیں تو وہ نمازیں آپ کی نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ آپ انہیں دہرا لیں۔ اس لیے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو بخاری مسلم میں متعدد طرق سے واقع ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں دلیلیں اور حدیثیں بہت ساری ہیں، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جو کام لعنتی ہے وہ کیسے ہوگا، کیسے شریعت میں صحیح ہوگا۔ انہوں نے اس کو دلیل کے طور پر بیان کر کے کہا کہ تم کو وہ دہرانی چاہیے۔ ہاں، تو یہ میں نے اس تناظر میں بیان کیا کہ آپ دیکھیے کہ کتنی صاف صاف تعلیمات ہیں حدیث کی کہ مسجد قبر پر نہیں ہوگی، مسجد میں قبر نہیں ہوگی، مسجد کے احاطے میں بھی قبر ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، آگے پیچھے سب آ گیا، منع ہے۔ ہاں، قبروں کی تعظیم ہوگی، وہ عبادت گاہ نہیں ہے قبرستان یا قبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور ہمارے اس مضمون سے متعلق اگلا جملہ ہے کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس کے شیطان داخل نہیں ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ شیطان جب داخل ہی نہیں ہوگا تو آپ فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان نہیں آئے گا تو جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، آسیب نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں ہوگی۔ لہٰذا گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے کا رواج ڈالنا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ یہ چوتھا سبب تھا۔ پانچواں سبب خاتمۃ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا خاتمہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ صحیح میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح سے مراد یہاں بخاری مسلم ابو داؤد، بخاری اور مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، نسائی نے امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ، امام احمد نے اور حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی۔ یہ پورا حوالہ میں نے دے دیا شارٹ میں، نمبرات کے ساتھ یہاں درج ہے۔ تو روایت یہ ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں تلاوت کرے گا کسی رات میں، جس رات میں یہ 2 آیتیں پڑھے گا، 2 آیتوں سے مراد آمن الرسول سے لے کے آخر تک، ہاں، تو کفتہ ہو، وہ اس کے لیے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جائیں گی مطلب کس چیز سے؟ تو اہل علم نے اس کی وضاحت کی، کفتہ ہو من کل شر، ہر شر سے، اس میں شیاطین کا شر بھی آ گیا اور دوسرے شرور بھی سے کافی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے
اس کی اور بھی توجیحات کی ہیں. مثال کے طور پہ ایک توجیہ یہ ہے کہ اس رات میں قیام اللیل تہجد پڑھنے سے یہ کافی ہو جائے گی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس 2 آیت کے اندر ایمان کی بنیادیں ہیں. اللہ رب العالمین پر توکل ہے، اس سے دعا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلبی ہے، اپنے دشمنوں سے تحفظ کا ذکر ہے. تو اتنی جامعیت کے ساتھ دین کی بنیادوں کو ان 2 آیتوں میں سمیٹا ہوا ہے. اس لیے ایک بندہ اسے پڑھتا ہے تو گویا پورے دین کی باتوں کا اعتراف کر رہا ہے. ہاں تمام بنیادوں پر ایمان لانے کا مظاہرہ کر رہا ہے. چنانچہ جو شخص ان کو پڑھے گا ان 2 آیتوں کو، یہ کافی ہو جائے گی. اور اہل علم نے اسی معنی کو زیادہ صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے کافی، لہٰذا یہ عموم پر رہے گی دلیل کے مطابق. جب آپ نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ عام ہے. ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر جو ہے فتنے سے اور پریشانی سے یہ کافی ہو جائے گی، اور شیاطین سے بھی بچاؤ کے لیے کافی ہوگی. اسی طرح ترمذی میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق بالف عام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی، ایک کتاب لکھی مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے. ہاں انزل منہ آیتین، اس میں 2 آیتیں اتاری، ختم بہما سورۃ البقرہ، جن کے ذریعے سے سورہ بقرہ کا خاتمہ کیا. فلا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربها شیطان. تو کسی گھر میں 3 راتوں تک اگر یہ پڑھی جائیں آمن الرسول سے آخر تک، تو 3 راتوں تک اگر پڑھی جائیں گی تو شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا. یہ ترمذی، احمد، دارمی کی روایت ہے. امام حاکم نے روایت کر کے اس کو صحیح کہا، اور اس کی موافقت امام ذہبی نے بھی کی. اور یہاں جو صاحب کتاب ہیں، صاحب تخریج شیخ کیا نام ہے بشیر محمد عیون، یہ اپنے استاد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. چھٹا سبب شیطان سے بچنے کا، اول سورۃ حامیم المؤمن الی قولہ الیہ المصیر مع آیت الکرسی. سورہ مومن جس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں حامیم سے لے کر الہ المصیر تک آیت الکرسی کے ساتھ. ترمذی کی ایک روایت انہوں نے نقل کی، وہ حضرت ابو ہریرہ سے سند کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص حامیم المومن سے المصیر تک پڑھے گا اور آیت الکرسی پڑھے گا صبح کے وقت، تو یہ اس کے ذریعے سے حفاظت میں، تحفظ میں ہوگا یہاں تک کہ شام کرے. اور جو ان دونوں کو شام میں پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن الملیکی اگرچہ کہ اس میں اس کے حفظ کی جانب سے کلام کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث کے کئی شواہد ہیں آیت الکرسی کے پڑھنے کے سلسلے میں، اور یہ اپنی غرابت کے سلسلے میں احتمال رکھتی ہے، یعنی غریب ہونے میں. غریب سند کے کسی سلسلے میں ایک اکیلا راوی ہو، اگر ثقہ ہوگا تو بھی روایت مضبوط ہوتی ہے. بہرحال یہ روایت میں نے اپنے طور پر جب تحقیق کی تو مجھے جتنے بھی طرق ملے، عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف ہی کہا ہے، بعض کو ضعیف جدہ، علامہ البانی وغیرہ نے کہا ہے. ہاں ایک روایت کے بارے میں علامہ ابن حجر نے صرف اتنا کہا کہ یہ شواہد کے ذریعے سے حسن درجے تک پہنچتی ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم کا بھی اشارہ محسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ روایت کئی سندوں سے کئی محدثین نے نقل کی، لیکن ہر ایک میں کلام ہے اور ذوف پایا جاتا ہے. لیکن اس میں حامیم المومن کے ساتھ آیت الکرسی کا ذکر ہے، تو آیت الکرسی کی فضیلت تو اس سلسلے میں واضح ہے، ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. 7واں بچاؤ، 7واں سبب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ. یہ کلمہ، یہ جو میں نے بھی پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھنا. صحیحین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء فی یوم 100 مرہ. جو شخص اس کلمے کو کسی دن، یوم کا لفظ ہے تو بظاہر لگتا ہے 24 گھنٹے کے دورانیے میں، جو شخص اس کلمے کو 100 مرتبہ کہے گا، کانت لہ عدل 10 رقاب، تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے برابر ہوگا، مطلب 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر. کتنا زبردست اجر ہے دیکھیے. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کی 100 برائیاں یعنی گناہ صغیرہ
صغیرہ کی بات ہوتی ہے ان فضائل میں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. معاف کیجیے، اس جملے سے لگتا ہے صبح سے شام تک رہے گا. ہاں میں نے کہہ دیا 24 گھنٹہ، وہ غلط ہو گیا. کہا کہ اور وہ اس کے لیے شیطان سے بچاؤ ہوگا، شیطان سے تحفظ کا ذریعہ ہوگا اس دن یہاں تک کہ شام کرے. تو یومہ کا معنی صبح کا ہوگا. ہاں 100 مرتبہ آپ نے پڑھا تو یہ اس کے کئی فضائل بتائے. 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے. اور جس دن اس نے یہ پڑھا، ہاں جس صبح میں، شام تک اس کے جسم کے اندر شیطان نہیں آئے گا، اس کے جسم میں شیطان نہیں آئے گا. اب کسی کو آسیب کا اثر ہے، شیطان ستا رہا ہے، گھس رہا ہے، تو یہ پڑھ لیا 100 مرتبہ، شیطان کے لیے بندش ہو گئی. رقیہ کروانے کے بجائے جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو یہ اثر ہو سکتا ہے شیطان کا، جن کا، جادو کا، 100 مرتبہ آپ یہ اس کو پڑھوائیے بیٹھا کے. انشاءاللہ اس دن وہ سیف رہے گا، محفوظ رہے گا. اور یہ پھر جیسے جیسے موقع ہوتا جائے پڑھتے جائے. اور اللہ آخری جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ہے، وہ کہا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. اور اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس سے زیادہ افضل نہیں ہوگا، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس سے زیادہ افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کر لے ہوئے، یعنی 100 سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی یہ 100 کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو کہا فَهَذَا حِرْزٌ عَظِيمٌ النَّفْعِ جَلِيلُ الْفَائِدَةِ. ہاں یسیر سہل علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑا عظیم بچاؤ کا ذریعہ ہے اور بڑا جلیل القدر فائدہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس شخص کے لیے یہ بہت آسان اور سہل ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان بنا دے. اب دیکھیے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی. عادت بنا لے آدمی تو اچھی طرح سے بھی پڑھے گا تو 15 منٹ 20 منٹ میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا. الحرز الثامن، دیکھیے یہ بھی کلمات توحید کے ہیں اور اس کی فضیلت، یہ جو کلمات میں نے پڑھا نا اس کی بڑی فضیلت ہے دوسری حدیثوں میں کہ انبیاء کرام کا سب سے بہتر کلمہ جو انبیاء نے کہا وہ یہی ہے. ایک حدیث میں یہ ہے. اس کے علاوہ یوم عرفہ کی سب سے اچھی دعا اس کو بتایا گیا. اور بھی اس کے فضائل ہیں، توحید پر مشتمل ہے. 8واں بچاؤ، 8واں سبب، ہاں وہوا من انفع الحروز من الشیطان، اور شیطان سے بچنے کے سب سے زیادہ نفع بخش ذرائع اور سبب میں سے یہ ہے، بچاؤ کے ذرائع میں سے یہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ کثرت و ذکر اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا خوب خوب ذکر کرنا. الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات. ہاں حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر کی جو کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں کثرت سے خوب ذکر کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نمازوں کے بعد، سونے کے وقت، گھر سے نکلنے اور جانے کے وقت، قرآن و حدیث میں مختلف اعمال کے وقت کے لیے جو جو ذکر بتایا گیا ہے، ایک بندہ اگر وہ سب کرتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، سونے کے وقت پڑھتا ہے، گھر سے نکلنے کے وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے، ایسے جتنی دعائیں بتائی گئی ہیں صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، کھانے پینے کے وقت، سب، تو وہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات کے زمرے میں شامل ہوگا. کثرت ذکر شیطان سے تحفظ کا سب سے مضبوط قلعہ اور سب سے زیادہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ مفید کوئی دوسرا عمل مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کر رہے ہیں، دل میں یقین کے ساتھ، جو اس کے آداب ہیں اس کے حساب سے، آپ کا کچھ بھی لگ نہیں رہا ہے، محنت نہیں لگ رہی ہے، پیسہ نہیں لگ رہا ہے، چلتے پھرتے آپ ذکر کر سکتے ہو، آسان سی چیز ہے. ہاں کہا حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، ایک لمبی روایت ہے، بہت غور سے سنیے گا، میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے. ہاں تو لمبی روایت ہے اور یہ ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، کم سنی ہوگی پوری روایت. حضرت حارث اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا رضی علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا. حضرت یحییٰ جو پیغمبر تھے ان کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ ان یعمل بہا ویأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بہا، کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ ان 5 باتوں پر، 5 کلمات پر عمل کریں. وَأَنَّهُ كَادَ أَن يُبْطِئَ بِهَا، اور ایسا لگتا تھا، ایسا لگا، محسوس ہوا یا ہو سکتا تھا، امکان تھا کہ وہ اس میں دیر کریں، تاخیر کریں. فقال عیسیٰ، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ہاں تو ایک ہی زمانے کے، کہا ان اللہ امرک بخمس کلمات،
حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو 5 باتوں اور کلمات کا حکم دیا کہ آپ عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے کہ اس پر عمل کریں، تو فَإِمَّا أَن تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، تو یا تو تم اس کا حکم دے دو لوگوں کو یا میں دیتا ہوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا اخشى ان سبقتنی بها ان یخسف بی او عذب، کہ مجھے اگر آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو مجھے اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہے کہ مجھے زمین میں دھسا دیا جائے یا عذاب میں ڈال دیا جائے۔ دیکھیے انبیاء کا یہ احساس ذمہ داری ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو میری پکڑ ہو جائے گی، اس لیے تم آگے مت بڑھو، سبقت مت کرو، میں بتاتا ہوں۔ چنانچہ فجمع الناس فی بیت المقدس، تو حضرت یحییٰ نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا، فامتلا، بیت المقدس کا پورا حصہ بھر گیا، وقعدوا علی الشرف، اور وہ چھتوں پر بھی لوگ بیٹھ گئے، بہت بھیڑ ہو گئی، بیت المقدس بھر گیا، چھتوں تک پر لوگ بیٹھ گئے۔ فقالا، تب حضرت زکریا نے یہ 5 کلمات بتائے اور کہا ان اللہ امرنی بخمس کلمات، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ تم بھی عمل کرو۔ ان میں سب سے پہلا کلمہ یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلی بنیاد کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، جس کو آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین کی بات کرتے ہیں، اہل الحدیث اور منہج صحیح کو ماننے والوں پر طعن و تشنیع اور بھپتیاں کستے ہیں، ہاں، اور خود توحید اور شرک کے مسئلے کی سنگینی نزاکت کو جانتے نہیں ہیں۔ شرک کرنے پر اگر کوئی رد کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ کفر تکفیر کر رہے ہیں، تکفیر کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے، ہاں، قلم لے لیا، ہاں، اور روائے بزا بن کر صفی ہو یتکلم فی امر العامہ کے تحت، جو اللہ کے رسول نے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ عام آدمی لوگوں کے باتوں میں، لوگوں کے معاملات میں بات کرے گا، جاہل ہے، سمجھتا نہیں ہے معاملات کو، علماء پہ تنقید، حکام پہ تنقید، مسائل کے پہلوؤں کا علم نہیں ہے، ہاں، وہ اس طرح کی بات کر۔ یہ دیکھیے 5 کلمات میں بھی سب سے آپ ہر جگہ یہی پائیں گے، انبیاء کی پہلی تعلیم اللہ نے یہی رکھی، اللہ کے سوا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ ساری دین کی بنیاد اسی پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھا تو سب بیکار۔ آگے کہا، اس کی مثال دی کہ جو شخص اللہ کی عبادت کر کے شرک سے بچے گا، یعنی توحید پہ رہے گا، تو اس کی مثال دی وَأَنَّا، اب جو شرک کرے گا، وَأَنَّا مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، اس شخص کی مثال جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک غلام خریدا۔ ایک آدمی ہے، مالدار ہے، اس نے ایک غلام خریدا اپنے مال کے، خالص مال سونے یا چاندی کے بدلے میں، دینار یا درہم کے بدلے میں، فقال، اور کہا، ایک گھر خریدا، کہہ رہے ہیں ہذہ داری، غلام خریدنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، ہاں، وہذا عملی فاعمل، اور یہ میرا کام ہے، عمل ہے، تم یہ کام کرو، وأد الیہ، اور کام کرنے کے بعد جو کمائی ہوگی وہ تم مجھے ادا کرو۔ فکان یعمل، تو وہ غلام جو ہے وہ عمل کرنے لگا، محنت مزدوری جو کام تھا کرنے لگا، ویؤدی الی غیر سیدہ، لیکن جو مالک تھا گھر کا اس کی بجائے کسی اور کو دینے لگا، کمائی جو ہوتی وہ اصل مالک کی بجائے دوسرے کو دینے لگا۔ فأیکم یرضی ان یکون عبدہ کذالک، تو حضرت ابو زکریا کہتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص ہوگا کہ اس کا غلام، وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو۔ آپ ایک آدمی کو دکان لگا کے دیتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، اور وہ محنت مشقت کر کے اس کی جو آمدنی ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے، کسی اور کو دے رہا ہے۔ یہ مشرک کی مثال دی کہ اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، ساری چیزیں دے رہا ہے، اور وہ عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، یہ مشرک ہے۔ دوسری بات، وَأَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو الصلاۃ کا حکم دیا، ان کے وقت صلاۃ کی جو بھی احکامات، مسائل اور تفصیلات رہی ہوں، تمہیں نماز کا، صلاۃ کا حکم دیا۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، اب جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرو، خشوع خضوع اختیار کرو۔ فإن اللہ ينسب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، اس لیے کہ بندہ جب نماز میں جب تک ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجہ مبارک کو، وجہ کریم کو، چہرہ مبارک کو اس کے سامنے رکھتا ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف ملتفت نہ ہو جائے۔ ملتفت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وآمرکم بالصیام، اور میں تم کو روزے کا حکم دیتا ہوں۔ فإن مثل ذلک کمثل رجل فی عصابۃ معہ سرہ، اس لیے کہ روزہ رکھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی جو ایک جماعت میں ہو اور اس کے پاس ایک تھیلی یا بٹوا ہو، فیہا مسکن، جس میں مشک ہو،
فکلہم یعجب اور یعجب ریحھا، تو ان میں سے ہر شخص، ایک جماعت میں آپ موجود ہیں ہاں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ مشک کا ڈبہ ہے، ڈبے میں مشک ہے، تو اب اس کو بھی اور اس کے ڈبے کو یعنی اس کی خوشبو کو پسند کرے گا ہر کوئی، پوری جماعت اس سے فیضیاب ہوگی۔ تو نماز پڑھنے والا گویا اپنے گرد و پیش والوں کو خوشبو بانٹتا ہے۔ روزہ رکھنے والا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور یقیناً روزے دار کی منہ کی بدبو کی منہ کی خوشبو ہاں اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَآمُرُكُم بِالصَّدَقَةِ، اور میں تم کو صدقے کا حکم دیتا ہوں، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، اس لیے کہ صدقے کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کو کسی دشمن نے قیدی اور بندی بنا لیا، فَأَوْثَقُ يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اور اس کے ہاتھ کو اس کی گردن میں باندھ دیا، گردن کے ساتھ باندھ دیا۔ فقال، تو وہ کہتا ہے کہ انا افتدی منکم بالقلیل والکثیر، کہ میں تھوڑا زیادہ دے کر تم کو اپنے لیے فدیہ دے رہا ہوں، مطلب یہ صدقہ اور فدیہ دے کر مجھے اپنے آپ کو میں چھڑانا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو اب وہ اس سے کچھ معاوضہ لے کے فدیہ دے کے چھڑاتے ہیں۔ صدقے کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ اگر صدقہ و خیرات کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو مصیبتوں سے چھڑا رہے ہو۔ ہاں فَإِنَّ، اس کے بعد کہا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، یہ آخری ہے اور یہی محل استشہاد ہے جو علامہ ابن قیم بیان کرنا چاہتے ہیں شیطان سے بچاؤ کے لیے۔ اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، خرج العدو فی اثرہ سرعان، کہ ایک دشمن بہت تیز رفتاری سے اس کے پیچھے پڑا، تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، حتی اتا حصن حسین، یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ قلعے میں آ گیا، فاحرز نفسہ منہم، تو دشمنوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ یعنی ایک آدمی کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، تیزی سے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور یہ بھاگ کر ایک قلعے میں جا کے پناہ لیتا ہے اور قلعہ بند کر لیا، تو اب وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، محفوظ ہو گیا۔ تو ایسے ہی کہا کہ کذالک العبد، اسی طرح بندہ ہے، لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، کہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے بندہ، اپنے آپ کو شیطان کے شر سے پناہ نہیں بچا سکتا، محفوظ کر سکتا مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ سیدھا تو جملہ بولیں کہ بندہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ دوسرا ذریعہ، مطلب یہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت زکریا کا وہ قول نقل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت یحییٰ کو یہ حکم دیا اور انہوں نے یہ 5 کلمات بیان کیے، توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ کا ذکر، اور ہر ایک کی مثال دے کے بیان کیا، ہاں تقریباً ہر ایک کی، ہاں نماز کسی ایک چیز کو چھوڑ کر، ہاں سب ہر ایک کی مثال اور تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَنَا آمُرُكُم بِخَمْسٍ، میں بھی تم کو 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ سے کہا، اللہ امرنی بہن، جن 5 چیزوں کا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ پہلا السمع، سننا، اللہ رسول کی اور امیر کی، اپنے جماعت کے بڑوں کی سننا جب تک قرآن و حدیث کے مطابق ہو، والطاعہ، اور ان کی بات ماننا قرآن و حدیث کے موافق ہو، والجہاد والہجرہ والجماعہ، اللہ کے راستے میں جہاد، جس سے لوگ بہت بدکتے ہیں آج اور سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھماکہ کرنا، کسی کے بے گناہ کو مارنا، قطعی نہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ ہاں جہاد برائی اور بروں کو ختم کرنے کا معنی ہے، جس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، آپ سنیں گے۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ایمانداری سے اس کو پڑھے گا تو کہے گا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ جیسے دنیا کے ہر ملک میں اپنے ملک سے بچاؤ کے لیے، دوسروں سے دفاع کرنے کے لیے اور اپنے مصالح کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں کا انتظام ہوتا ہے، ویسے اسلام میں اس کی تعلیم ہے اور بڑی جامع اور بہترین تعلیم ہے، جس سے لوگوں نے سیکھا ہے کہ اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔ والہجرہ، ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہوں، جہاں آپ کو دین بچانا مشکل ہو جائے وہاں آپ منتقل ہو جائیں، آپ کا دین اہم ہے۔ ہاں اب غیر مسلموں کے بیچ رہ کے آپ اپنے اسلام پر سودا کر رہے ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ والجماعہ، اسی طرح الجماعت، اور جماعت کون ہے؟ اہل حق ہیں، وہ چاہے ایک آدمی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا جو قرآن و حدیث کو، توحید کو ماننے والا ہے نا، وہ جماعت ہے، چاہے ایک ہو۔ تو جو توحید کے ماننے والے ہیں اس جماعت سے جڑ جاؤ۔ فَإِنَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ، اس لیے کہ جو شخص بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہوگا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، تو اس نے اسلام کے پٹے کو یا
کیا کہیں گے اس کو، پھندے کو اپنے گلے سے نکال دیا، الا ان یراجع، سوائے اس کے کہ وہ رجوع کر لے ہوئے، جماعت سے جڑ جائے، ومن دعا دعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کی پکارے گا، فانه من حصاء جہنم، تو وہ جہنم کے ایندھن میں سے ہوگا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وان صلى وصام، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تب بھی اگر یہ کر رہا ہے، جماعت سے الگ ہو رہا ہے، جاہلیت کا دعویٰ پکار رہا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ تو کہا وان صلى وصام، اگرچہ وہ نماز اور روزہ کرے، نماز پڑھے روزہ رکھے، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد اللہ، چنانچہ اللہ رب العالمین کے دعوے کو پکارو جس نے تمہارا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے، اے اللہ کے بندو۔ یہ روایت یہاں مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد حوالے اور اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بندہ اپنے آپ کو شیطان سے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے بچاتا ہے، اور اس کے معنی، اس معنی کی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور بھی دلیل کے طور پر بہت سی پیش کی جا سکتی ہے۔ وَهَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ سورۃ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور یہ بات جو اس روایت میں اور اس تفصیل میں بیان کی گئی ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہی بات بعین ہی وہ چیز ہے جو قل اعوذ برب الناس میں ہم نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ فإنه وصف الشیطان فیہا بأنه الخناس، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں شیطان کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ الخناس ہے۔ ہاں، میں نے اس کا معنی پچھلے درس میں بتایا تھا، انخنا سے چھپ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ ہاں، پیچھے ہٹتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، اور ذکر جہاں روک دیا واپس لوٹ پلٹتا ہے۔ والخناس الذی اذا ذکر العبد اللہ انخنس وتجمع وانقبض، اس لیے، اور خناس وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہاں، وَإِذَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور جب وہ بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، التقم القلب، تو یہ اس کے دل کو جو ہے اپنا لقمہ بناتا ہے، نشانہ بناتا ہے۔ وَأَلْقَى إِلَيْهِ الْوَسَاوِسَ، اور اس دل میں وسوسوں کو ڈالتا ہے، التی ہی مبادئ الشر کلی، وہ وسوسہ جو کہ تمام شرور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ فما احرز العبد نفسه من الشیطان بمثل ذکر اللہ عز وجل، تو شیخ نے کہا کہ چنانچہ کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے جس طرح شیطان کے سے بچاؤ حاصل کرتا ہے، کسی اور چیز سے ویسا بچاؤ اسے نہیں ملتا۔ نواں حرز، نواں سبب جو ہے بچاؤ کا، الوضوء والصلاۃ، وضو اور نماز، یہ ان عظیم چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ خاص طور سے شیطان اگر اس پر غصے اور غضب کی حالت میں، جب جذبات بھڑک جائیں، اس وقت جب شیطان اس پر غالب آ رہا ہے تو، اور شہوت کا غلبہ ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ وضو اور نماز بہت ہی مفید ہیں۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تنہائی میں رہتے ہیں، دماغ میں برے خیالات آتے رہتے ہیں، ہاں، تو شہوت کے ایسے غلبے پر یا کسی موقع پر غصہ اور غضب کا غلبہ ہو گیا، ان دونوں موقع پر وضو کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، شیطان کا جو اثر ہے، غلبہ ہے، وہ کافور ہو جائے گا۔ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں فَإِنَّهَا نَارٌ تَغْلِي فِي قَلْبِ ابن آدم، اس لیے کہ یہ جو غصہ ہے، ثوران، غضب کی قوت کا بھڑکنا اور شہوت کا بھڑکنا، یہ ابن آدم کے دل میں ایک ایسی آگ ہے جو ابلتے رہتی ہے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے کہا الا وان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، کہ سنو، غضب جو ہے وہ ابن آدم کے دل میں ایک شعلہ ہے۔ ہاں، اما رأیتم الی حمرۃ عینیہ، کیا تم نے اس کی آنکھوں کی سرخی کی طرف نہیں دیکھا جو آدمی غصہ تھا، وانتفاخ اوداجہ، اور اس کے نسوں کا، رگوں کا پھڑک اٹھنا، پھول جانا، فمن احس بشیء من ذلک فلیلصق بالارض، تم میں سے جو شخص اس کو محسوس کرے تو وہ زمین سے جڑ جائے۔ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن دوسری روایت ہے وفیہ اثر آخر، دوسری حدیث اس میں ہے کہ ان الشیطان خلق من نار، شیطان کو جو ہے جہاں کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ یہ جو جہاں تک یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں یہ بھی جو مروی ہیں، تو اس میں عروہ بن محمد بن عطیہ السعدی ہے جو اپنے باپ اور پھر وہ اپنے والد سے، دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ضعیف حدیث ہے، یعنی مطلب یہ اس میں کمزوری ہے، لیکن یہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ اگر آپ کو غصے کی شدت آ رہی ہے تو آپ وضو کر لیں، ہاں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، ہاں۔ تو کہا فما اطفأ العبد جمرۃ الغضب والشہوۃ بمثل الوضوء والصلاۃ، تو بندہ غصے اور شہوت کی
آگ کو، اس کے شعلے کو وضو اور نماز سے جس طرح بجھا سکتا ہے، کسی اور چیز سے اس کو اس طرح ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فَإِنَّهَا نَارٌ، اس لیے کہ وہ غصہ اور شہوت آگ ہے، اور وضو اس کو جو ہے بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح نماز جب اس میں خشوع ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہو تو ان تمام چیزوں کا، شہوتیں ہوں، غضب ہوں، ان کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ وَهَذَا أَمْرٌ تجربت ہو تغنی عن اقامت دلیل، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کا تجربہ کریں گے تو تجربہ آپ کو دلیل سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی اس کی بڑی تاثیر ہے۔ آخری سبب انہوں نے جو ذکر کیا، اس میں کافی تفصیل اختیار کی اور گھڑی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ 10واں سبب جس کے ذریعے سے شیاطین کے شر سے آپ بچ سکتے ہیں، میں صرف سبب کا اور 2-4 جملے بول کر اس کا اختتام کروں گا، تفصیلات کسی اور موقع سے انشاءاللہ آتی رہے گی۔ ہاں، کہا امساک و فضول النظر والکلام والطعام ومخالطۃ الناس، کہ فضول نظر یعنی زبردستی کی یا غلط قسم کی نگاہ، بلا وجہ کی نظر، وہ چیزیں دیکھنا، نگاہیں ڈالنا ان چیزوں پر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو دنیا اور آخرت میں، تو فضول نظر، فضول کلام، زبردستی کی بات، خوب بات کرنا، بات چیت کرنا، اسی طریقے سے فضول طعام، زیادہ کھانا کھانا، فاضل کھانا کھانا، زائد کھانا کھانا، ہاں، وہ مخالطۃ الناس، اور بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا جو بے معنی کا ہو، یہ چیزیں اس سے رک جانا۔ فإن الشیطان، کیونکہ شیطان ابن آدم پر مسلط ہوتا ہے اور اپنا نشانہ، اپنا شکار حاصل کرتا ہے ان 4 دروازوں کے ذریعے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ کھاتا ہو، کوئی آدمی بہت زیادہ بات چیت کرتا ہو، کوئی آدمی نگاہوں کو آوارہ کر کے ادھر ادھر فضول دوڑاتا ہو، یا بہت زیادہ مجلسی ہو، اچھی بری سب مجلس میں شریک ہوتا ہے، بات چیت خوب کرتا ہے، شیطان ان راستوں سے داخل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے فضول نظر سے متعلق لمبی بحث کی ہے، دلیلیں دی ہے کہ کس طریقے سے ایک آدمی کو جب غلط نظر ڈالتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو شہوت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ نگاہ اس کو اس کی طرف ملتفت کرتی ہے، اچھی چیزوں سے غافل کرتی ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھانے پر اکساتی ہے۔ تو ہر شر اور گناہ کی طرف بڑھنے کا پہلا مرحلہ نگاہ سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے نگاہ کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نکاح والے حکم میں بیان کیا گیا۔ علامہ ابن قیم نے نہ صرف یہ کہ یہاں کچھ دلیلیں اور کچھ اثرات بیان کیے، بلکہ دوسروں کے اور خود اپنے اشعار نقل کیے۔ میرا خیال تقریباً 1.5 صفحے پہ جو ہے اشعار پھیلے ہوئے ہیں، جس میں فضول نظر کے نقصانات کا بڑا بہترین ذکر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، سوچا تھا کہ کچھ تھوڑی تفصیل بیان کر دوں گا، لیکن موقع نہیں ہے۔ دوسری چیز فضول کلام، اس لیے کہ یہ بندے کے لیے شر کے بہت سارے ابواب کو کھولتا ہے اور شیطان کا داخلہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا ہے، حضرت سعد سے کہا تھا، حضرت معاذ سے کہا تھا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ یا يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یعنی انسان کی زبان سے کمائی ہوئی چیز، زبان کی جو کٹائی ہے، حصائد، فصل جو کٹ جاتا ہے اس کو حصید کہتے ہیں، کٹی ہوئی فصل کو، زبان کی کٹی ہوئی فصل، یعنی آپ زبان سے جو بولتے ہیں غلط باتیں، ہاں، ان کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ان کے ناک کے بل گھسیٹ کر، منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ حصائد السن، زبان کی کٹائی، انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی، اس حدیث کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک ضعیف روایت ہے، ایک آدمی کے انصار میں سے کسی نے تعریف کی تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ ہو سکتا ہے اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہوں جس کا کوئی مطلب، کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہاں، اور علامہ ابن قیم نے کہا کہ کتنے جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں، جس کی شروعات کسی ایک کلمے اور ایک بات کی وجہ سے ہو گئی۔ ہاں، ایک بات کسی نے کہی اور سامنے والا انا میں آ کے کیا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، اسی لیے سلف جو ہیں وہ فضول نظر سے اور فضول کلام سے لوگوں کو سخت منع کرتے تھے، سختی سے منع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ لمبی قید، جیل میں ڈالنا اسلام میں لمبی سزا نہیں ہے، قید کرتے تھے لیکن لمبی قید نہیں دی جا سکتی مگر صرف زبان کی وجہ سے۔ رہا فضول طعام، زیادہ کھانا،
بسیار خوری جس کو کہتے ہیں. ہاں تو کہا فہو داعین الی انواع کثیرۃ من الشر، یہ بہت سارے شرور کی کا داعیہ ہے، برائیوں کا پیش خیمہ ہے. یہ تعیش، آرام دہ زندگی بہت ساری خرابیاں اپنے پہلو میں لاتا ہے، اس لیے کہ یہ اعضاء و جوارح کو گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے. اور جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو نیکیوں کے معاملے میں آپ تھکے تھکے اور بوجھل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، سستی آ گئی، لیٹا رہنا دل ہوتا ہے. ہاں اور یہی دو چیزیں علامہ ابن قیم نے کہ یہ جو زیادہ کھانے کے یہ جو دو نقصان ہیں نا، یہی کافی ہے. ہمارے محدثین اور علماء سلف میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جان بوجھ کر علم کے حصول کے لیے بہت کم کھاتے تھے. ہاں بعض سلف یہاں تک گزرے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ کھائیں گے تو کھانے میں بھی وقت لگے گا، خرچ بھی لگے گا، اور جب زیادہ کھائیں گے تو سستی آئے گی، پلس زیادہ کھائیں گے تو زیادہ حاجت، قضائے حاجت کے لیے جانا پڑے گا بار بار پاخانے کے لیے. یہ سب چیزیں ہمارے وقت کو ضائع کرے گی اور علم کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. یہ یہاں تک ہمارے اسلاف سوچتے تھے، اور ہم آج اپنے اوقات کو کتنی فضولیات میں، ٹی وی پر، موبائل پر اور بیکار قسم کی گپ شپ میں، بلکہ گناہوں کے کام میں، غیبت چغلی میں گزار دیتے ہیں. ہاں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی گناہ، یہی جو ہے شیطان کے شر کا دروازہ ہے. آپ خوب بات کر رہے ہیں، غیبت، چغلی، اس کی برائی، اس کی برائی، ایسی خبر، جھوٹ کو پھیلانے والا انداز، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے. تو وہ کتنی معصیت اور گناہ ہیں جن کو آسودگی اور فضول طعام، زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ کھانا کھینچتا ہے، اور کتنی نیکیاں ہیں جس کے راستے میں زیادہ کھانا رکاوٹ بنتا ہے. ہاں تو جو شخص اپنے پیٹ کے شر سے بچ گیا وہ بہت عظیم شر سے بچ گیا. ہاں اور شیطان سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے انسان پر قابو پاتا ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ذریعے سے. اسی لیے بعض آثار میں یہ موجود ہے کہ ضیقوا مجاری الشیطان بالصوم، کہ روزے کے ذریعے سے شیطان کے گزرگاہوں کو تنگ کرو. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو غذا کے راستے تنگ ہوتے ہیں اور شیطان رگوں میں دوڑتا ہے تو اس کے راستے تنگ ہوتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آدمی نے اپنے پیٹ کو جو ہے پیٹ سے زیادہ کسی برے برتن کو نہیں بھرا. ہاں اس سلسلے میں پھر انہوں نے اور بھی کچھ تھوڑی سی باتیں بیان کی ہیں، میں اسے چھوڑ کے آخری چیز بیان کر رہا ہوں. وہ اما فضول المخالطہ، ایسا میل جول جو فضول کہلاتا ہے. اس میں بڑی اچھی تفصیل بیان کی جس کی ضرورت ہے، جو کسی موقع پر انشاءاللہ مستقل درس میں کسی اور موقع پر بیان کریں گے. کہ میل جول کئی طریقے کا ہے. علامہ ابن قیم نے 4 قسمیں بتائی ہیں. ایک قسم میل جول کی وہ ہے مجلس میں بیٹھنا، کسی سے بات چیت کرنا، جو انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. وہ ہے خاص طور سے علماء، اہل علم اور ان کے علمی مجالس میں بیٹھنا. اس کے بغیر آپ علم سیکھ ہی نہیں سکتے، لہٰذا اس کی ضرورت ہے. علماء کے پاس بیٹھنا، علماء سے استفادہ کرنا، دین کی بنیادوں کو اور دین کے مسائل کو جو پیش آ رہے ہیں اس کو سیکھنا. صرف گوگل یا آپ تنہائی میں کچھ پڑھ لے ہوئے کافی نہیں ہے. علماء کی مجلس جو صحیح رہنمائی کرے، آپ کو کتابوں یا قرآن کی آیتوں کی صحیح تفسیر بتائیں، یہ ان سے تلمذ اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بھی حاجت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اب اس سے ہٹ کر جو ہے ان کا وقت اور اپنا وقت برباد نہ کریں. پھر اس کے علاوہ کچھ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی آپ کو دنیاوی اور دینی اعتبار سے ضرورت ہے، جیسے کمائی دمائی ہے، تجارت ہے، مشورہ کرنا ہے، کسی کا علاج معالجہ کرنا ہے، گھر کے معاملات اور اپنے معاملات کو سنوارنا ہے. تو گھر کے لوگ جن سے آپ تجارت کر رہے ہیں، جن سے آپ کا معاملہ متعین ہو رہا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، فلاں سے فلاں کام ہے، تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں دنیا اور دین کی، ان میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ایک مخالطت ہے. وہ میل جول جائز ہے، بلکہ اس سے کوئی شخص جو ہے محفوظ بچ نہیں سکتا، بلکہ اس کی ضرورت ہے. کچھ میل جول ایسے ہیں جو زہر کی طرح ہے، انتہائی خطرناک ہیں اور حرام ہیں. تو اس میں مشرکین کی مجلس میں بیٹھنا، ہاں ایسے لوگ جو اہل بدعت ہیں، جو ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں جہاں بدعات ہیں یا شرکیات ہیں، غیر مسلموں کا تہوار ہے، غیر مسلموں کی وہ مجالس ہے جہاں یہ ڈر اور اندیشہ ہو کہ آدمی جو ہے دین سے دور ہوگا، ان سے متاثر ہو جائے گا. آج کتنے لوگ ہیں اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں وہ ایسے لوگ جو دین کی دعوت اور کام کے نام پر جو بدعت، خرافات، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات ہاں بیان کرتے ہیں. اب اس میں اہل تصوف کے یہاں کی باتیں دیکھ لیجئے، کتنی خطرناک باتیں ہیں جو آج ہمارے یہاں مرد تو مرد، خواتین میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. ہاں پورے ہندوستان، پاکستان اور یہ دنیا کا عالمی فتنہ ہے تصوف کے سلسلے. تو اب ان لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو توحید سے، قرآن سے، حدیث سے دور کریں گے. یہ حرام ہے، زہریلی مجلس ہے. اسی طرح وہ مجلسیں جس میں گپ شپ ہوتا ہے وہ بھی نقصان دہ ہیں. تو ایسے فضول مخالطت یا میل جول انسان کے لیے ضرر رساں ہوتے ہیں. یہ اگرچہ آپ کو، ہم کو بہت ہلکی چیزیں لگ رہی ہیں، لیکن علامہ ابن قیم نے بتایا کہ شیطان
ہلکی راستوں سے ہی جا کے بڑے نقصانات کی طرف پھر لے جاتا ہے. ہاں زیادہ کھانا، زیادہ بات چیت کرنا، زیادہ میل جول رکھنا، اور یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ انسان اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا، لیکن ایسا کر کے وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنے آپ پر مسلط کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور شیاطین اور ان کے شرور سے، خاص طور سے اس کے وساوس سے ہم کو بچنے اور بچنے کے ذرائع کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان تمام امور کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.